اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا اجل معدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الرياح برحمت وودت بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على آل الله والصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نعرہ الصلوات۔ سورہ الحمد کے بعد نماز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ سورۃ الاخلاص ہے، جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں۔ 20 کے قریب نام اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ المعرفہ بھی ہے، سورۃ التجرید ہے، سورۃ التفرید ہے، یعنی خدا کی انفرادیت کو بیان کرنے والا سورہ، سورۃ التفرید۔ سورۃ التجرید، تجرید یعنی مجرد، ہر شے سے پاک اور خالص، خدا کو ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ظاہر کر دینے والا اور اس کے بیان کا سورہ۔ سورۃ التوحید واضح ہے، توحید پروردگار کا بیان ہے، اس میں عالی ترین بیان۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ اس سورے کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ اسی خاطر ہے کہ جو اس کی 2 مرتبہ تلاوت کرے تو 2/3 قرآن، اور جو 3 مرتبہ تلاوت کرے اسے مکمل قرآن کو پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے 1/3 قرآن؟ اس میں بڑی اس کی کمنٹری ہے کہ کیوں 1/3 قرآن اسے کہا گیا۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن کا 1/3 خدا کی توحید پر مشتمل ہے۔ اب آپ کلام پروردگار کا معجزہ دیکھیے گا کہ وہ کہ جو 1/3 قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، وہ اختصار کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد میں مکمل معنی کو بیان کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کو آپ کو عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فقط اس سورے کو جان لے اور سمجھ لے، وہ مکمل توحید کو سمجھ جائے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حضور نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک روشنی ہوتی ہے، اور قرآن کی روشنی سورہ قل هو اللہ احد ہے، قرآن سے جو روشنی حاصل ہو رہی ہے۔ صحیح، مثلا ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک قلہ ہے، ایک بلندی ہے۔ قرآن کی جو بلندی سورۃ البقرہ ہے، پھر کا قرآن کا جو قلب ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور قرآن کی جو روشنی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اب اس میں سمجھنے اور پڑھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا یہ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں کچھ انتہائی دقت کرنے والے قرآن میں وہ آنے والے ہیں، ان کی خاطر دراصل اللہ نے سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں اور سورہ قل هو اللہ احد کو نازل کیا ہے تاکہ تم دقت کرو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ زمانے والے نہ سمجھ پائیں، جو حضور کے زمانے والے تھے وہ نہیں سمجھ پائے صحیح طریقے سے قل هو اللہ احد کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو متعمقون، تعمق کرنے والے، زیادہ دقت کرنے والے، غور و فکر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے ان کے لیے سورہ قل هو اللہ احد کو در حقیقت نازل کیا ہے تاکہ وہ غور کریں اور وہ سمجھیں۔ تو اس کا سابقہ سوروں سے ربط کیا ہے، جو ہم ہر سورے کے حوالے سے آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ اس وقت ترتیب مصحف دیکھیں، سورے جو اس وقت ترتیب میں ہیں وہ اس ترتیب میں نہیں جس ترتیب میں نازل ہوئے تھے، لیکن جو اس وقت موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب بھی رسول اللہ نے رکھی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کون سا سورہ کس سورے کے بعد ہے، کس سورے سے پہلے۔ اگر کسی انسان کی بنائی ہوئی ترتیب ہوتی تو ہم اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے سورہ الحمد رکھو، اسی لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب، جس سے کتاب کا افتتاح ہے۔ سورہ فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، جس سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ پھر حضور نے کہا سورہ بقرہ کو رکھو، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ یہ ترتیب خود حضور اکرم نے بیان فرمائی۔ آیتوں کی ترتیب بھی حضور نے بیان فرمائی کہ کون سی آیت کس سورے میں رکھو، کس جگہ پہ رکھو، اور سوروں کی ترتیب بھی حضور نے بیان فرمائی ہے۔ یہ غور طلب بات ہے بہت۔ جو 30 پاروں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا یہ بعد کی بات ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہے۔ یہ 30 پاروں میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ ہم 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیں۔ صحیح،
اس لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا کہ ہم 30 برابر کے حصوں میں، تاکہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں اور ایک مہینے میں قرآن ختم ہو جائے۔ رکوع بھی جو اس وقت موجود ہیں وہ بعد میں تلاوت کی آسانی کے لیے رکوع الگ بنائے گا، منزل بھی بعد میں بنائے گی، منزل حضور کی متعین کردہ نہیں، جو 7 منزلیں ہیں قرآن میں، وہ اس لیے کہ جو اور زیادہ تلاوت کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کر لیں 7 منزلوں میں۔ تو جو انسانوں نے فرض کیجئے ترتیب بنائی یا اس قرآن کے حوالے سے کچھ پڑھنے کے لیے آسانی رکھی، وہ ہم آپ کی آسانی کے لیے ہے، اس پہ اتنا غور نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو حضور نے ترتیب رکھی ہے، کون سی آیت کہاں رکھی، کون سا لفظ کہاں رکھا، کون سا سورہ کس سے پہلے کس کے بعد، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سورہ قل هو اللہ احد کا تعلق کیا ہے سابقہ سوروں سے؟ سابقہ سورہ ہے سورہ لہب، کل جس پہ بات ہو چکی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک تو خود اس کے ردم کا تعلق ہے، ابھی ہم پہلے ایک سطح کی بات کرتے ہیں پھر اور تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں۔ ردم کا کیا تعلق ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے گا جنہیں یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات اللہب وامرأته حمالة الحطب۔ یہاں تک ایک ردم ہے، فی جیدها حبل من مسد، قل هو اللہ احد، مسد احد سمد یلد یولد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ قرآن کے ایک تو آہنگ کا تعلق سے بنتا ہے، اور گہرائی کی بات یہ، سورہ قل هو اللہ احد سے پہلے 7 سورہ متواتر آپ دیکھیے تو وہ حضور کے قریش سے مختلف معاملات پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو قریش کے معاملات ہیں ان حوالوں سے قریش کو کہیں سمجھایا جا رہا ہے، کہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، کہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ نے نعمتیں کیا عطا کی۔ اس سے پہلے 7 سورے کون سے؟ سورہ فیل۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو قریش کو بتلایا کہ دیکھو تم جو خانہ خدا کے متولی ہو، اس پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو تمہاری تو اوقات نہیں تھی کہ تم ابرہہ کا مقابلہ کر سکتے۔ کس نے ابابیل کو بھیجا تھا اور کس نے تمہاری جانوں کو بچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قریش پر یہ احسان جتلایا ہے۔ اور یہ سورہ فیل اور سورہ قریش ساتھ ساتھ ہیں، اگر آپ نماز میں سے پڑھیں گے تو سورہ فیل کے ساتھ سورہ قریش کو بھی پڑھنا واجب ہے، ورنہ وہ نماز مکمل نہیں، جو سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہے۔ پہلے اللہ نے سورہ فیل میں انہیں بتلایا کہ دیکھو خانہ خدا کی حفاظت کس نے کی، تم تباہ و برباد ہو جاتے، ابرہہ آتا تو خانہ خدا کو تھوڑی ختم کرتا، تمہیں بھی ختم کر دیتا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر اس طریقے سے اس ابرہہ کو جیسے کھایا ہوا بھوس ختم کر دیا، اسے نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہی سال تھا جس میں سرکار ختم مرتبت کی آمد ہوئی ہے دنیا میں، نبی کی آمد کے صدقے میں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس کا اگر پورا مفہوم آپ سمجھانا چاہیں تو، ورنہ یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں یہ احسان بتلایا قریش کو، پھر کہا کہ دیکھو تم قریش وہ ہو کہ جو سردی اور گرمی میں سفر کرتے ہو، اس پہ بات ہو چکی ہے ہماری کہ تمہارے کاروان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تم امنیت کے ساتھ سفر کرتے ہو، اس لیے کہ باقی لوگ بھی بعد میں حج کے سیزن میں مکہ آتے ہیں تو انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قریش کے کاروان کو کچھ کیا تو جب ہم مکہ پہنچیں گے تو پھر ہماری تجارت نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ تم پر جو احسان ہے کس کی وجہ سے؟ وجود خانہ خدا کی وجہ سے۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اسی رب کی عبادت کرو، جو اس بیت کا رب اسی کی تو عبادت کرو، جس نے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہیں بھوک میں کھانا بھی کھلایا ہے، تمہیں خوف میں امن بھی دیا اس رب نے، اس کی عبادت کرو۔ تو پہلے ہے سورہ فیل، پھر ہے سورہ قریش، پھر ہے سورہ ماعون، جس میں پھر قریش کی ان حرکتوں کا بیان ہے کہ تم یتیموں، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا احسان کیا پھر بھی تم یتیموں کو دھکے دیتے ہو، پھر تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اگر عبادت بھی کرتے ہو تو ریاکاری کرتے ہو، اس میں غفلت کرتے ہو۔ سورہ ماعون آیا، پھر آیا سورہ کوثر، صحیح، کہ جس میں قریش ہی رسول اللہ کو اطعنہ دیتے تھے کہ یہ ابتر ہیں، اس میں ابو لہب سب سے آگے تھا، عاص بن وائل آگے تھا۔ جب حضور کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو ابو لہب حضور کے گھر کے باہر آ کے ناچ رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ کتنا بے رحم اور سنگ دل ہونا چاہیے انسان کو کہ کسی کے ایک چھوٹے بچے کی موت ہو جائے اور اس کے منہ پر آ کے سامنے وہ تالیاں پیٹ کر خوشی منائے اور کہتا رہے بطر محمد بطر محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضور نے وہ سارے مصائب برداشت کیے عزیزوں، آسان نہیں ہے نا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خدا کی قسم عجیب ہے۔ ایک مل کے سلوات بھیجے، رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ انا اعطیناک الکوثر، آپ فکر نہ کیجیے، ہم نے آپ کو سیدہ کونین کی صورت میں خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ یا علی، ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر بے اولاد رہے گا۔
اچھا یہاں پر ڈائریکٹ حضور کے دشمن ان شانئک، شانیہ کہتے ہیں وہ دشمن کے جو پست ترین اور ذلیل ترین دشمن ہو. ہر دشمن کو بھی نہیں کہتے، یہاں عدو کا لفظ نہیں ہے، شانئک هو الابتر. اگر ایک لفظ یہاں پر اور ہوتا تو معنی کچھ اور بن جاتا. ان من شانئک هو الابتر، یعنی جو پھر قیامت تک بھی رسول کی دشمنی رکھے وہ بھی کبھی بھی اولاد والا نہیں ہوگا. جب کہ ایسا نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد والے ہو جاتے ہیں. تو ان شانئک، یعنی اس وقت جو آپ کے سامنے جو بدتمیزی کر رہا ہے، خاص ابو لہب ابو جہل، ان کے کوئی نام و نسب نہیں آگے، کوئی ان کے لینیج نہیں آگے، کوئی آج کو اون کرنے والا نہیں ہے. صحیح، یزید کو تو اون کرنے والے پھر بھی اب پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ بھی وہیں پہنچیں گے جہاں ان کے ابا پہنچے تھے. تو اللہ نے کہا ان شانیہ کا ولبتا، سورہ کوثر، سورہ فیل، قریش، ماؤن، کوثر. پھر ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، کیونکہ ان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اچھا اس وقت تو بہرحال ہم پاور میں ہیں اور اس یتیم عبداللہ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو ایک آفر کر کے دیکھو. اب سورہ کافرون پہ میں اس دن بات اس لیے نہیں کر پایا تھا کہ وہ بچوں کی زیادت جو دعائے جوشن کبیر بھی تھی. تو بہرحال کہ انہیں ایک آفر تو کر کے دیکھو. ہوتا یہ کہ جو کسی کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑی سی بھی آفر ملے کہتا ہے بھائی مان لو ابھی، ٹھیک ہے. آپ لینڈ پرچیز سیل میں ایسا دیکھتے ہیں، گھروں کے اس میں ایسا دیکھتے ہیں، باقی معاملات کہیں بھی کوئی تھوڑا سا کمپرومائز، اس کو سامنے والا کہتا ہے ایک چھوٹی سی آفر کر کے دیکھو یہ آ جائے گا. تو انہوں نے آفر کیا، کہا کہ یہ ابھی تو ان کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو ایک آفر کر دو. ایسا کرتے ہیں 1 سال تک ہم تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے خدا کو مان لو، چلو ٹھیک ہے. در حقیقت اس کا بھی ایک جواب ہے سورہ قل هو اللہ احد، اس کا تعلق ہے. یہاں پر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ کبھی عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. پہلے سے کلیئر ہے، نہ ابھی کرتا ہوں عبادت جن کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا اس پورے سورہ میں، سورہ کافرون میں لفظ اللہ نہیں آیا، غور کیجئے گا. صحیح، لا اعبد ما تعبدون، اعبد میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں تم عبادت کرتے ہو اس خدا کی جس کی میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، نہیں کروں گا، عابدن اس میں فاعل ہے، نہیں کبھی کروں گا آگے کنٹینیوشن میں ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں تم عبادت کرو گے اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ قرآن کے غیب کی خبروں میں سے ایک ہے، کیونکہ جن سے رسول اللہ نے کہا تھا بعد میں کوئی بھی آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوا. نہیں، دیکھیں یہ بھی قرآن کی سوروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو سورہ کافرون ہے نا، یہ رسول اللہ کے سخت ترین دشمنوں کے بارے میں تھا. یہ ہمارا ہر پڑوسی ادھر ادھر ہم اس کو نہیں کہیں گے قل یا ایھا الکافرون. میری یونیورسٹی میں کوئی ملا، ہم نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ہمیں نہیں پتا بعد میں ہوتا کہ اس کو ہدایت مل جائے. یہ ہٹ درمی پہ ضروری نہیں کہ ہر شخص، ہر کافر ہٹ درمی پر آیا ہوا ہو. تو وہ کہ جو اس ہٹ درمی پہ تھے کہ وہ کسی طور پر بھی حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، آخر میں ایک آفر کر بیٹھے. ایسا کرتے ہیں 1 سال کر لیتے، چلو اوکے نو لکم دینکم ولی دین. یہ در حقیقت اتحاد کہیں یا کوئی اور لفظ کے استعمال کر لیں، اس کے بھی مفہوم کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اتحاد کرنا بھی ہے یا پیسفل کو ایگزسٹنس کرنی ہے، زیادہ بہتر یہ لفظ ہے ویسے، پر ام بقائے باہم. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا مکس کر لو. اس کو تو بالکل آؤٹریجلی جو ہے نا قرآن نے منع کر دیا کہ یہ تو دس از ناٹ پاسبل. اب میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، نہ کبھی کروں گا ان بتوں کی عبادت جس کی تم کرتے ہو، نہ اس خدا کی بات کرو گے جس کی. تو کیا کریں؟ لڑیں ماریں ایک دوسرے کو، قتل کریں. نہیں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے. یہ ہے مطلب. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صحیح، لکم دینکم ولی دین. اچھا یہ جو بار بار حضور کہہ رہے تھے کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا، تو پھر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ ابھی تک تو یہاں لفظ آیا نہیں کوئی. اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد. یہاں پر لفظ اللہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. سورہ کافرون میں لفظ اللہ نہیں آیا. بس میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم نہیں کرتے. تو وہ کون ہے؟ اس خدا کی صفات کیا ہے؟ کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس اللہ کی؟ مشرکین کے لیے جو 360 خداؤں کو مانتے تھے، یقین جانیے گا کہ ایک اور خدا کو مان لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. مان لیتے.
360 کے بعد 361 کی عبادت کر لیں گے، اس میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، انہیں تکلیف الا اللہ سے نہیں، انہیں تکلیف لا الہ سے ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ تمہارے سارے خداؤں کا انکار ہے۔ جو خواجہ اجمیر نے ابا عبداللہ حسین السلام کے لیے ربائی لکھی نا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں الا اللہ نہیں ہو رہا تھا، مسجدوں میں عبادت تو ہو رہی تھی، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، حج بھی کیا جا رہا تھا، حج کو ہی تو چھوڑ کے امام حسین السلام نکلے تھے، باطل کا انکار نہیں ہو رہا تھا۔ لا الہ اللہم صلی علی تو بعض نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ ربائی کے اعتبار سے وہ وزن پورا کلمے میں آ نہیں رہا تھا، لہٰذا حقا کے بنا لا الہ ادھورا انہوں نے کلمہ لکھا۔ لیکن بہرحال کئی علماء نے کہا جیسے ربائی کے 108 اوزان ہے، اب کیا گفتگو کی جائے کہ کون کون سے اوزان ہیں ربائی کے، لیکن بہرحال آ بھی سکتا تھا کلمے میں، کلمہ پورا آ سکتا تھا کسی نہ کسی وزن میں۔ انہوں نے لا الہ پر توجہ دی کہ جو لا الہ کی بنیاد ہے وہ حسین ہے، ہر جھوٹے باطل خدا کا انکار کرو۔ اچھا، لا صنم الا اللہ بھی نہیں ہے، خالی کوئی بت نہیں، بس اللہ عبادت نہ۔ اگر صنم کا لفظ ہوتا تو پھر اقتدار، شہرت کا خدا، دولت کا خدا، طاقت کا خدا، اس کی کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ لا الہ، کوئی نہیں ہے خدا، کوئی جھکنے کے قابل نہیں ہے الا اللہ۔ تو سورہ کافرون میں یہ طے کر لیا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپس میں دوسرے ساتھ بانٹ لیں گے۔ اس کے بعد ترتیب بے مصحف کے اعتبار سے سورہ کافرون کے بعد سورہ نصر۔ اچھا، سورہ کافرون جو ہے نا، اب جب تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ، ٹھیک ہے، تم اپنے دین پر ہم اپنے دین پر، اسی کو ایک طرح سے سورہ کافرون کو آپ ٹاپ پہ رکھیں اور اس کی دو پھر برانچز بنا دیں اس طرح سے کہ پھر تمہارا دین کیا اور ہمارا دین کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا دین وہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگلا سورہ، اللہ کی نصرت آئے گی اور فتح ملے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے دین خدا کی شان۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، اس کا اگلے دو سوروں میں تعارف ہو رہا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ تمہارا دین کون سا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ مسد نیکسٹ سورہ ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تمہارا دین وہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اللہ کے مقابلے میں آؤ گے تباہ ہو جاؤ گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور جو اس کی بیوی ہے وہ بھی ہلاک ہوئی، یعنی جو ساتھ دینے والا ہے اس کا سب ہلاک ہوں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس ہار پر، کل سے تفسیر کر چکا ہوں تھوڑی سی، اس ہار پر، مجھے لفظ تفسیر اپنے آپ کے لیے کہنا اچھا نہیں لگتا، میں اس قابل نہیں ہوں، تو میں فقط کہتا ہوں کہ تھوڑی سی گزارشات میں عرض کرتا ہوں سوروں کے حوالے سے۔ وہ ہار کے جو اس نے گردن میں پہنا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا اور اپنے زمانے کا یونیک ہار تھا، اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ جو محمد کو اذیت پہنچائے گا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیت پہنچائے گا، میں اسے یہ ہار بطور تحفہ دوں گی۔ اللہ نے کہا کہ یہی خرمے کی چھال کی رسی تمہاری گردن میں پھنسے گی اور تم ہلاک ہو جاؤ گی، کل سنا چکا ہوں یہ۔ تو سورہ کافرون میں لکم دینکم، تمہارا دین، تبت یدا ابی لہب وتب، ولی دین، میرا دین، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ 7 سورے ہو گئے جس میں قریش سے مستقل ایک تعارض ہے۔ جب یہ فائنل آ گیا نا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے رسول، کیونکہ ابو لہب وہ دشمن نہیں تھا کہ جو ایک مرتبہ میدان جنگ میں آ جائے، اس کے بعد جب اگلی جنگ ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا اسے، نہیں، وہ رسول اللہ کے پڑوس میں رہتا ہے، وہ تو روز آ کے رسول اللہ کے سامنے شور مچاتا ہے اور اذیت بھی دیتا ہے، تالیاں پیٹنا، تماشے کرنا۔ اس کی بیوی شاعرہ ہے جو حضور پر طنزیہ اشعار کہتی ہے، حتیٰ جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ، تو وہ بازاروں میں نکل کر اپنے ہاتھوں کو دکھا کر کہتا تھا اس کے لیے محمد وہ سورہ نازل ہوا ہے، دیکھو میرے ہاتھ تو کچھ نہیں ہوئے، آیا ہوا کچھ ہوا، طنز کرتا تھا، ٹونٹ کرتا تھا، گلیوں میں گھوم کے ٹونٹ کرتا تھا رسول اللہ۔ جب وہ تباہ و برباد، نیست و نابود ہو گیا، تو گویا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سے ایک پیغام دیا کہ اے ہمارے حبیب، اب آپ کو اس دشمن کی یا کسی بھی دشمن کی، ان کافروں کی، قل یا ایھا الکافرون، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب آ جائیے دوبارہ اپنے اصل میسج پر، قل هو اللہ احد،
اب آپ پھر سے اسی توحید کے پیغام پر آ جائیے. ان سے ہم نمٹ لیں گے. تبت یدا ابی لہب، ہم نے ان کا کام تمام کر دیا، آپ کو اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آ جائیے اب اصل میں قل هو اللہ احد. پھر سے کہیے آپ قل. اللہ تعالیٰ اپنی خالص توحید کو مصطفیٰ کے بغیر نہیں پہنچاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ اپنی خاص الخاص توحید، اس سے بڑھ کر کوئی خالص توحید کا سورہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں کہتا ہے قل، آپ کہیے. یہ کون سے بڑے توحید کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے، ہم مصطفیٰ کے ڈائریکٹ اللہ تک، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے. اللہ نہیں پہنچاتا اپنی توحید بغیر وسیلے کے، بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے. صحیح؟ یہ نہیں کہ اللہ نے کہ هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. بہت کچھ ہے. اب ایک لفظ شاید مجھ جیسا خاکسار بھی سورہ میں کم از کم 4-5 مجلس سے تو آرام سے ہو سکتی ہیں، مختصر سا لیکن عظیم الشان سورہ. قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ اگر آیت یوں ہوتی بفرض محال میں فیض قل اللہ احد، یعنی قل اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، تب بھی گرامیٹیکلی جملہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت واضح ہے. ہوا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کیا ہے؟ یہ ہوا کہاں پلٹ رہا ہے؟ ضمیر کہیں پلٹتی ہے. اب ہوا کہیں پلٹ رہا ہے تو ہوا سے پہلے لفظ کون سا کی طرح پلٹے گا؟ قل وہ اللہ. اچھا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں ڈائریکٹ بات یوں شروع کروں کہ وہ صاحب جانتے ہیں آپ کہیں گے کون وہ؟ ابھی لفظ نہیں کہا آپ نے، کون سے وہ؟ ڈائریکٹ میں وہ سے بات نہیں شروع کر سکتا آپ سے. اگر میں کہوں گا نا وہ دیکھا آپ نے تو آپ کہیں گے کیا؟ کیونکہ ابھی میں وہ کا معنی لایا نہیں ہوں جملے میں. اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ، ڈائریکٹ بات جہاں شروع ہوئی، وہ اللہ احد ہے. وہ کون؟ وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ آپ کے وجدان اور ضمیر کی طرف اشارہ ہے. میں آپ سے واقعاً کہہ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا اس پہ. قرآن میں جو ہے نا، قرآن میں وجود خدا کا ٹاپک، خود خدا موجود ہے، اس کا ٹاپک بالاستقلال اتنا ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. ضمناً بات آ جائے تو آ جائے. خدا کے ایک ہونے یعنی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، خدا کے وجود کا ذکر الگ سے نہیں ہے. اس لیے کہ یہ آپ کے اور میرے وجدان اور فطرت کا حصہ ہے، اس سے الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا غور کیجیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے اصول دین کا آغاز توحید سے ہوتا ہے. توحید یعنی کیا؟ یعنی خدا ایک ہے. تو بھائی پہلے خدا ہونے کو تو مانو، پھر ایک ماننا. تو پہلا تو وجود خدا ہونا چاہیے تھا. توحید کا پہلا ہونا چاہیے تھا وجود خدا، پھر اس میں توحید آئے گا نا. توحید کیوں؟ وجود خدا ہم اور آپ کی سرشت میں بلٹ ان رکھا ہے اللہ نے. اف اللہ شک، اللہ کہتا ہے قرآن میں، کیا تمہیں شک بھی ہے اللہ کے نہ ہونے میں؟ شک بھی، کوئی شک کی بات ہے کیا؟ مشرکین سے پوچھیں بہت متعدد آیات میں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ من نزل من السماء ماء فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ آسمان سے پانی نازل کون کرتا ہے جس سے زمین مردہ زندہ ہو جاتی ہے؟ فَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً بے شک، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بے شک اور بے شک کہیں گے کہ اللہ. مشرک اللہ کو مانتا ہے، ایسا نہیں کہ مانتا نہیں ہے، وہ توحید کو نہیں مان رہا، وجود کو مان رہا ہے خدا کے، اس کے ایک ہونے کو نہیں مان رہا. صحیح ہے؟ یہ اتنا واضح ہے نا، آپ دھوئیں کو دیکھ کر آنکھ تک پہنچتے ہی پہنچتے ہیں. یعنی آپ کو انکار کرتے تو بات الگ ہے پھر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم دل سے یقین رکھتے ہو اور منہ سے انکار کرتے ہو. یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی کسی کا کوئی وجود ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے؟ ارے سیدھی سی بات ہے. یعنی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو پیچھے سے کسی کار نے ہٹ کیا ہے تو میں لاکھ قسم کھا لوں کہ کچھ بھی نہیں تھا، آپ کہیں گے نہیں ممکن نہیں، کچھ ہٹ ہوا ہے. آپ معلول کو دیکھ کر علت تک پہنچتے ہیں، صحیح نا، ایفیکٹ کو دیکھ کر کاز تک پہنچتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں نیچرل ہے، ناممکن ہے کوئی ایسا. تو اللہ نے کہا کہ وہ جو تمہارے وجود میں، تمہاری فطرت میں ہم نے وجود خدا کا تصور رکھا ہے نا، وہ خدا ایک ہے. ہوا، یہ ہوا اس طرف پلٹ رہا ہے. قل هو اللہ احد. مشرکین بھی اس اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک مانتے ہیں. مشکل یہ ہے. قل هو اللہ احد. اچھا، احد
کا مطلب ایک نہیں ہے، اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو اکیلا، یکتا، یہ فرق ہے۔ واحد یعنی ارسطو سے کسی نے پوچھا کہ واحد کسے کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جو جس سے دو آدھے بن جائے، صحیح ہے، ہاف اور ہاف مل کر ایک ہو جائیں، اور ایک کو اگر جدا کر دو تو دو ہو جائے، یہ ہے ایک۔ اللہ ایسا ایک نہیں، آپ جانتے ہیں۔ اچھا، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ کو واحد بھی کہا گیا، الہکم الہ واحد۔ تو واحد وہ ایک ہے کہ جس میں تقسیم ہونے کی گنجائش ہے، احد وہ کہ جس میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو جملہ سن لیجیے گا، اس خاطر ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، اور جب رسول نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد، یہ تقسیم ہو سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن اللہ نے اپنے آپ کو پھر واحد کیوں کہا ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن ہر سطح فکری کے افراد کے لیے نازل ہوا تھا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے تو ان سے کہا کہ دیکھو واحد، یہ جو تم 360 کو مان رہے ہو نا، اس پہ واحد پہ ایک پہ آ جاؤ۔ اب جب تم واحد پر آ جاؤ گے تو پھر یہ بھی سن لو کہ قل هو اللہ احد، وہ واحد جو ہے نا وہ احد ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلے تم اس سطح پر آ جاؤ کہ 360 کو چھوڑو، ایک پر آ جاؤ، پھر وہ ایک بھی ایک ایسا ہے کہ جو اکیلا ہے، تقسیم نہیں ہو سکتا، نہ دو سے مل کے ایک بن سکتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور خدا وہ ہے جو صمد ہے، صمد بے نیاز ہے، سادہ ترجمہ بے نیاز ہے۔ صمد کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی گیپ نہ ہو، کوئی نفوذ نہ کر سکے، کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکے، صحیح۔ یہاں پر علامہ طباطبائی نے ایک بات لکھی بڑی اچھی سی، کہتے ہیں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد، اللہ کا لفظ پھر تکرار ہوا، اللہ الصمد، وہو الصمد نہیں کہا، اللہ الصمد۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی صفت یا تعریف پوچھے تم سے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، تو قل هو اللہ احد کہنا بھی مکمل ایک ڈیفینیشن ہے، اور اللہ الصمد الگ سے مکمل ایک ڈیفینیشن ہے۔ یعنی جو احد ہے اسے بھی اللہ ہی ہونا ہے، اور جو واقعا صمد ہے اسے بھی اللہ ہی ہونا ہے۔ بات بات ہوگی، صمد یعنی جو کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے وہ۔ اب اسی خاطر ہے جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، حق یہ ہے کہ وہ خدا ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ اور مولا کائنات کے لیے بھی خلیل ابن احمد فرائضی سے پوچھا گیا کہ علی کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ کہ احتیاج الکل استغناء عنہ، علی کا سب سے بے نیاز ہونا اور سب کا علی کا محتاج ہونا، یہی امامت۔ میرے کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صحیح ہے، میرے ساتھ رہے گا۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے نیاز ہونا اس کے رب ہونے کے لیے کافی ہے، کسی کا محتاج۔ اللہ الصمد، ایک ایک لفظ میں اہل بیت نے جو ہمیں سمجھایا ہے نا، ویسا کوئی کہہ نہیں سکتا، خدا کی قسم۔ ایک گروہ آیا تھا امام سے فلسطین سے ملاقات کرنے کے لیے، امام باقر علیہ السلام سے، کہا مولا ما معنی صمد، یہ صمد کا مطلب تو بتائیے گا، صمد کسے کہتے ہیں، صمد کا لفظ کسے؟ امام نے کہا الالف دلیل علی انیت واللام دلیل علی الوہیت، الصمد علی خمسۃ احرف۔ پہلے مولانا نے کہا صمد کے 5 حرف ہیں، الف لام صاد میم دال، الصمد۔ امام نے کہا الف دلیل ہے اس کی انیت پر۔ انیت کا کیا مطلب ہے بھی عرض کرتا ہوں، چلے میں کہہ دیتا ہوں۔ انیت یعنی خود اس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے، کوئی اور الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توحید ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہم سورج چاند کو دیکھ کر، زمین کے نظام کو دیکھ کر، سمندر مخلوق وغیرہ وغیرہ کو دیکھ کر خدا تک پہنچے نا، جو ان سب سے پہلے ہو وہ خدا تک کیسے پہنچا ہے؟ جو اس پوری کائنات سے پہلے وہ خدا تک کیسے پہنچا ہے؟ ان کی خدا سے جو معرفت ہے وہ بلا فصل ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ کی معرفت اتنی قربت پر ہے، اور حسین منی وانا من حسین، حضور نے سمجھایا کہ جو مجھ سے منیت پر اس کی معرفت بھی ویسی ہے۔ دعائے عرفہ میں اب عبداللہ حسین کیا کہتے ہیں؟ ہے کسی کے پاس پیسہ کلام تو لے آئے سامنے، میں ماتھا ٹیک دوں گا اپنا، کہ الہی تعددی فی الآثار یوجب بعد المزار، پروردگار تیرے آثار پر، تیری مخلوقات پر غور کرنا، یوجب بعد المزار، وہ تو مجھے تجھ سے اور دور کر رہا ہے، ہمیں تو قریب کر رہا ہے، اس لیے کہ جس کی معرفت ڈائریکٹ ہے وہ جب آثار کو دیکھ رہا ہے تو وہ تو اور دور ہو رہا ہے۔
ترددی فی آثار یوجب بعد المزار، پروردگار میرا تیرے آثار میں گردش کرنا، ترددی اس پہ غور کرنا، یوجب بعد المزار، بعد کہتے ہیں دور کو، بعد المزار میں تیری زیارت سے یعنی تیری لقاء سے، تیری قربت سے تو اور دور ہو رہا ہوں میں تو. متى غبت، تو غائب ہی کب ہے میرے لیے. حتی تحتاج الی دلیل، دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام، کہ تیرے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے، غائب ہی نہیں ہے. ہائے 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 متى غبت. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. جانتے ہیں میں اپنے آپ کے لیے کیا سبحان اللہ، میں تو کلام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. صحیح ہے کہ متى غبت، تو غائب کب ہے میرے لیے. حتی تحتاج الی دلیل. صحیح ہے. اور پھر فرمایا کہ امیت عین لا تراک علی رقیبہ، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے رقیب، اندھی ہے اس کو. دعائے صباح میں امیر المومنین کہتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے. علی کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اس تک پہنچنے کے لیے. آئے آئے ایسی توحید کہیں ملے تو لے آئیے نا، ملے تو لے آئیے. اسی لیے تو حضور نے بظاہر فرمایا تھا کہ علی مثلک فی ھذہ الامہ، اے علی آپ کی مثال اس امت میں ویسی کا سورۃ توحید فی القرآن، جیسے سورہ قل ھو اللہ احد قرآن میں ہے ویسے آپ اس امت میں ہیں علی. آئے ہائے یا علی، آپ کی مثال قرآن میں اس امت میں ویسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل ھو اللہ احد کی مثال ہے. دیکھیں رسول اللہ نے کیا کام کیا تھا، جس شے کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں آلریڈی اسٹیبلش تھی نا، اس سے مولا علی کو تشبیہ دے کر مولا علی کی عظمت سمجھائی. قرآن کو پہلے سے سمجھتے تھے، اس کی حیثیت احترام ہے کہ علی المال قرآن القرآن علی. کعبے کی حیثیت پہلے سمجھتے تھے، یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. سورہ قل ھو اللہ احد کی عظمت کو سمجھتے تھے، صحابہ اس سورہ کو بہت تکرار کرتے تھے، حدیث میں آیا کہ بہت اس کو دہراتے تھے کہ یا علی مسلوں کا فی ھذہ الامہ کا مسئلہ سورۃ توحید فی القرآن آیا. کیوں؟ اور کیجیے گا حضور نے سمجھایا ہے. آخری جملے، بات تو بہت ہے، بات ہو سکتی ہے. حضور نے کہا کہ اے علی آپ کی مثال اس امت میں ویسی جیسے قل ھو اللہ احد کی مثال قرآن میں، قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 تو پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے. آپ کی مثال اس امت میں ویسی جیسے قل ھو اللہ احد قرآن میں. آپ کی محبت کے بھی 3 جز ہیں. جو دل میں محبت کا اقرار کرے وہ 1/3 محبت پوری ہوتی ہے، جو عمل سے اس کا اظہار کرے تو 2/3 پوری ہوتی ہے، جو زبان سے بھی کہہ دے اس کی پوری محبت مکمل ہو جاتی ہے. یا علی میں کیا کروں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات سے بات نکل رہی ہے، بس حدیث کو خالی مکمل کر رہا ہوں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ سورہ قل ھو اللہ احد میں مولا علی کا ذکر کہاں سے آ گیا، تو رسول اللہ نے کیوں کیا تھا پھر مولا علی کا ذکر، تو ہم کیا نہ کریں پھر مولا علی کا ذکر. تو الف دلیل علی انیت، الف دلیل انیت پر. ایک ہوتا ہے لمیت، ایک انیت، دونوں فلسفے کی اصطلاحات ہیں. یعنی کیا؟ لمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اثر سے مؤثر تک پہنچتے ہیں، چاند سورج وغیرہ سے خدا تک. انیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مؤثر سے اثر تک آتے ہیں، کہ خود اس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے، پھر مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، میں خدا سے پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آثار ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو مولانا نے کہا الف الصمد میں انیت پر دلیل ہے، اس کی ذات پر دلیل. لام اس کی الوہیت پر دلیل ہے. مختصر کر دو، لام اس کی الوہیت پر دلیل ہے، یعنی وہ سب کے لیے معبود ہے. صاد الصمد ہے نا، صاد امام باقر کہہ رہے ہیں اس گروہ سے جو آیا ہے، صاد دلیل ہے اس کی صداقت پر، اس کے صادق ہونے پر. میم دلیل ہے اس کے ملک پر، اور دال دلیل ہے اس کے دوام ملک پر. یہ الصمد کا مطلب ہے. پھر امام نے کہا لام کس پہ دلیل ہے؟ اس کی الوہیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی طاقت پر. ٹھیک ہے. پھر امام نے کہا کہ بالکل اس کی الوہیت ایسی ہی ہے جیسے تم الصمد کہتے ہو تو لام آتا ہے کہنے میں، لکھنے میں آتا ہے، آتا ہے جی. بس جب ویسے دیکھو گے تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب لکھو گے تو اس کے آثار میں نظر آ جائے گا. امام نے کہا لام اسی طرح سے ہے یہاں پر، کہنے میں پوشیدہ ہے، لکھو تو ظاہر ہے. اللہ بھی ایسا ہی ہے. پھر امام نے جانتے کیا کہا؟ یہ کوئی شاعرانہ انداز تخاطب نہیں ہو رہا تھا. امام کہتے ہیں کہ اگر مجھے لائق لوگ مل جائے نا میرے سامنے
تو لنشرت التوحید والدین والشرائع من لفظ الصمد، میں پورا دین اور پوری شریعت تمہیں لفظ الصمد سے نکال کے بتلا سکتا ہوں اگر مجھے لائق لوگ مل جائیں تو۔ یہ امام کی حدیث ہے، اللہ الصمد۔ اسی الصمد کی تشریح ہے آگے، لم یلد ولم یولد، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ ان چیزوں سے ماورا ہے، بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے، میں بات ختم کر رہا ہوں پھر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کف کہتے ہیں کمپیٹیبل ہونا، جیسے کہ ازدواج کے معاملے کے لیے بھی کہ ہم کف ہو، ہم کف یعنی تمہارے برابر جیسا ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی، احد کوئی ایک بھی اس کے برابری کا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بلکہ جو اس کی عبدیت میں جتنا آگے ہے اتنا ہی اللہ نے اسے مقام عطا کیا۔ تو حضور عبد خالص خدا ہے، مولا علی عبد خالص خدا ہے۔ جب معراج کا بھی ذکر کیا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، تشہد میں بھی ذکر کیا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، صحیح ہے؟ تو بندے کا کمال اس کی عبدیت میں، سر کو جھکا دو اس کے سامنے۔ بات واضح ہو گئی؟ منزل مصائب پر دو جملے عرض کرتا ہوں۔ منزل مصائب پہ جانے سے پہلے ایک بات کہ ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے امام رضا کی وہ حدیث یاد آ گئی، نیشاپور میں کیا کہا کہ لا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ اللہ نے یہ بیان کیا حدیث سلسلۃ الذہب کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا ہر عذاب سے، لیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن شرط اور شرائط کے ساتھ، شرط و شرائط انا من شروطہا، میں علی ابن موسیٰ رضا بھی لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہوں، یعنی جب مجھ پر ایمان نہیں رکھو گے تو لا الہ الا اللہ تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ تو اے پروردگار تو اپنی آخری حجت کو بھیج دے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے نا وہ پورا ہو جائے، اس کے بغیر ادھورا ہے۔ کلمہ توحید پورا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، دین شروع ضرور ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر، لیکن ختم نہیں ہوتا۔ دین محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ ہی کا آگے تسلسل ہے۔ جو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ لا الہ الا اللہ ہی کو نہیں مانتا درخت، اور جو علی ولی اللہ کو نہیں مانتا وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا درخت۔ پروردگار تو اپنے آخری حجت کو بھیج دے کہ دنیا میں آپ دیکھیں کتنا ظلم ہر طرف اس وقت۔ پھر چند دن بڑے دل خراش گزرے، مسجد اقصی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کلپس دیکھیں تو جو یہودیوں کا جشن ہے اور ان کا ناچ گانا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چل رہا ہے ایک طرف، اور ایک طرف سے جو ہے وہ ناچ اور گانا چل رہا ہے، اور جب تماشا چل رہا ہے۔ دوسری طرف کابل میں ایک کے بعد ایک دل خراش منظر ہے، بچوں بچیوں کا خون میں لت پت ہونا، ان کی کتابوں کا خون میں لت پت ہونا دل کو ہلا دیتا ہے عزیزوں۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کئی مرتبہ یہ کہا گیا تو مجھے اچھا نہیں محسوس ہوتا کہ یہ بظاہر ایک چھوٹی بات، لیکن اب کیا کروں، کوئی بات جو چھوٹی نہیں ہوتی دین کی، اگرچہ کہ شاید اس وقت کہا جائے کہ جب افطار کے لیے مومنوں سے زیادہ اس وقت پہنچ سکے، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ تعداد میں موجود ہیں اور بات آن لائن جا رہی ہے۔ جب دنیا کے ایسے حالات کو دیکھتے ہیں نا، ہم شاید ناشکرے بہت ہیں، اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں۔ کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے میں کتنے ایسی پلیٹس آپ کو نظر آئیں گی کہ آدھی پلیٹ، پوری پلیٹ کچرے میں جا رہی ہے، ڈسٹ بن میں۔ احساس نہیں ہے ہمیں، احساس نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چکن میٹ وغیرہ جو شاید اور دنیا میں لوگوں کو مہینوں مہینوں میں کبھی نصیب ہو پاتا ہو، اور چونکہ ہمیں ہر روز ملتا ہے تو ہم کچرے میں پھینکیں گے اسے۔ یہ میں خالی پی ایس وی کی بات نہیں کر رہا، میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کیوں لیتے ہیں اتنا زیادہ کہ جو آپ نہ کھا سکیں عزیزوں؟ کیا یہی شکرانہ نعمت ہے؟ ایک جگہ میں تحقیق پڑھ رہا تھا کہ ڈسٹ بن کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا ایز ڈسٹ بن از سیئنگ کہ آئی ایٹ مور دین آئی تھنک پتہ نہیں 80 یا 90% آف دا کڈز آف دا ورلڈ۔ 90% بچوں کو جتنا کھانا نہیں ملتا اتنا ڈسٹ بن میں جاتا ہے۔ غیر تو جو کرے وہ کرے، ہم کیوں امام بارگاہ میں بیٹھ کے ایسا کریں؟ میں نے پوچھا کسی برادر سے کہ وہ پانی کی بوٹلز جو ہیں وہ آج کل 2 دن سے پانی کی بوٹل دسترخوان پر نہیں ہے اور پانی گلاس میں سرو کیا جا رہا ہے، کیوں؟ میں نے کہا کہ جناب مولانا صاحب پانی کی بوٹلز اتنی ضائع کرتے ہیں لوگ، 2 گھونٹ پیے چھوڑ دیا، 1 گھونٹ پیے چھوڑ دیا، پوری پانی کی بوٹلز بھری ہوئی ہیں۔ اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں عزیزوں، کہ اگر کوئی پانی کی بوٹل آدھی ہے یا کچھ ایک کسی نے گھونٹ لی آپ اس میں سے پی لیں۔ میں پی لیتا ہوں خود، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا شرم کی بات ہے اس میں؟ کیا شرم کی بات ہے کہ اگر ہم نے اسی سے پانی پی لیا؟ سب سے پہلے تو پینے والے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر کہیں پڑی بھی تو اسی سے پی لیں، کیا ضرورت ہے دوسری بوٹل کھولیں؟
کوئی اتنا بھی ہائیجین کی ضرورت نہیں ہے عزیزوں کہ اگر کسی اور نے اس میں پانی پیا ہوا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے ملیریا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر ایسی پاکستان ہندوستان میں آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں ایک وہ کیا ہوتا ہے، گلاس اسٹیل کا بندہ ہوا ہوتا ہے، پوری کمیونٹی اس سے پانی پیتی ہے، چین سے۔ وہ چین سے بھی بندہ ہوا ہونا وہ بھی ایک خیر ایک الگ آفت ہے بہرحال، لیکن ہم بہت ضائع کرتے ہیں کھانے کے معاملے میں، تو بالخصوص بہت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کسی اور کو شیطان کا بھائی نہیں کہا، صرف اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی کا، جائے قرآن میں دیکھ لیجیے، شیطان کا بھائی اللہ نے اسراف کرنے والے کو کہا ہے۔ چاہے کوئی دسترخوان افطار پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اگر وہ اسراف کر رہا ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ اتنا لیں جتنا آپ کھا سکیں، تھوڑا کم لے لیں، بعد میں پھر دوبارہ اور لے لیں، کون منع کر رہا ہے آپ کو بھائی؟ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے دیکھا کئی دفعہ چکن میٹ کے پیسز پورے پورے ایسے پڑے ہوئے اور پھر وہ پھینکنے میں جا رہے ہیں، بڑا دل جلتا ہے جب ہم دوسری جگہوں پہ حالات دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے۔ انڈیا میں حالات دیکھ لیں، پاکستان میں آپ حالات دیکھ لیں، جو میں نے کہا کہ یروشلم جو ہے نا وہاں پر بیت المقدس میں حالات دیکھ لیں، کابل افغانستان میں حالات دیکھ لیں۔ ابھی میں نے پیرو کی مثال آپ کو 2 دن پہلے دی تھی کہ ایک بہن بھائی کا لاشا لے کے بیٹھی ہوئی دفن کرنے، وہاں پر ان کو لاشیں دفن کرنے کے لیے نہیں مل رہے، ہم یہاں پہ پلیٹوں میں پلیٹیں پھینک رہے ہیں۔ یہ کوئی اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہوگا؟ نہیں ہے۔ یہ میرے دل کا درد تھا جو بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھے نہیں پتا کہ لیڈیز میں زیادہ ضائع ہوتا ہے جینٹس میں، جو بہرحال خبریں ملتی ہیں شاید لیڈیز میں اور بھی تھوڑا سا زیادہ ہے، شاید، واللہ عالم۔ تو بہرحال لیڈیز ہو جینٹس ہو کوئی بھی ہو، کیونکہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مولانا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ شیطان کے بھائی، یہ بہنوں کو تھوڑی کچھ کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ کہا ہے وہی میں کہوں گا میرے بھائی۔ ویسے ہی بہنوں کو میں کیا سناؤں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے لیکن اسراف نہ کرے۔ آئیے ہمارے اس عمل سے ہم یاد کریں کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو۔ ہائے ہائے ہائے، ایک ایک بوند کے لیے وہاں بچے ترس رہے تھے۔ ہائے ہائے، میرے محترم بزرگ عزیز انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ رسول اللہ کے مصائب سے پڑھ دیجیے گا، کیونکہ کل ہم نے جب سورہ لہب میں رسول اللہ کے مصائب کا ذکر کیا تو کہہ رہے تھے کہ بڑی رقت تھی، اس لیے کہ حضور کے مصائب کا تذکرہ معمولاً کم ہوتا ہے۔ وہ رسول کے جن کے قدموں میں کانٹے بچھا کر ان کے قدموں کو لہو لہان کیا گیا، ان پر پتھر مارے گئے، اتنے پتھر رسول اللہ کو مارے جاتے تھے کہ ان کے گھٹنوں سے لے کر نیچے تک پورا لہو لہان ہو جاتا۔ میں ایک لفظ کہوں اور میں تو جب بھی اس کو پڑھتا ہوں نا تو میرا دل دہل جاتا ہے، رسول اللہ پر اونٹ کی اوجڑی پھینکتے تھے یہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی اس توہین کو تصور بھی کر سکتا ہے؟ اوجڑیاں پھینکتے، غلاظتیں پھینکتے تھے یہ۔ اور جب حضور گھر پر آتے تھے نا تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، بی بی سیدہ ایک ایک زخم کو صاف کرتی تھی آپ کے اوپر سے، ان چیزوں کو صاف کرتی تھی بی بی سیدہ، اور بی بی سیدہ مرہم پٹی کرتی تھی اپنے بابا کی، لہذا حضور تڑپ کے کہتے تھے کہ اے سیدہ تم تو اپنے باپ کی بھی ماں ہو، تم اپنے باپ کا ایسا خیال رکھتی ہو جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، ویسے بی بی سیدہ خیال ام ابیہا، اے فاطمہ آپ اپنے بابا کی بھی ماں ہیں۔ میں کہوں گا اس سیدہ کے بچوں کے ساتھ بھی وہ ظلم ہوا، اس سیدہ کے بابا کے ساتھ ظلم ہوا کہ ان پر پتھر پھینکے گئے، اس سیدہ کے بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم ہوا کہ لوگوں نے بازار کوفہ میں پتھر پھینکے، بازار شام میں۔ لیکن یہ بی بی ساتھ ساتھ آخری جملہ عرض کرتا ہوں، اسی تو بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جب حسین پہنچے تھے کربلا تو اس وقت کہا کہ عباس یہاں خیمے لگا دو، تو ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ بھیا یہ آپ نے کہاں قیام کا ارادہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ بھیا کسی بیوی کے رونے کی آواز۔ حسین نے کہا بہن زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ حسین مدینہ سے چلے، حسین کی ماں ساتھ ساتھ چلے، بہن یہیں پر ہمارے لاشیں بکھرے ہوں گے، یہ ماں ہمیں رونے کے لیے مدینہ سے کربلا آ گئی ہیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی ایک جگہ، بس مصائب میں نے ختم کر دیے، 2 دن پہلے ہی مجھے ایک جگہ تصویر، میرا دل بڑا مغموم ہوا۔
جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں کی تصویر تھی خالی، اور اوپر کربلا کی تصویر تھی نا ماشاءاللہ اجتماع. اس جنت البقیع قبروں پہ لکھا ہوا تھا ماں، اور کربلا پہ لکھا تھا ماں کی دعا. ماں کی قبر ویران ہے اور تو ماں کی دعا ہے. کربلا ہے مولا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آباد ہے. اے سیدہ آپ کے مزار کو جو مسمار کرنے والے ہیں واصل جہنم ہو جائے. اللہ تعالیٰ مولا کو حسن ظہور عطا فرما دے. ہائے ہائے. 8 شوال یوم انہداء میں جنت البقیع کی مناسبت سے یہاں مجلس بھی ہوگی. میں نے کہا موضوع آیا ہے تو اعلان بھی کر دوں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحیم. پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں اس لیے کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم اور مہربان ہے. پروردگار ہمارے نام اعمال میں بہت سے گناہ ہیں، ہماری آنکھوں سے گناہ ہیں، کان سے، زبان سے، ہاتھوں سے گناہ ہے، کتنا اسراف کا گناہ، کتنا اور چیزوں کا گناہ، ناشکری، پتہ نہیں کیا کیا شکوے. اے پروردگار تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، تو ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ کا سچا امتی بننے کی، مولا علی کا شیعہ بننے کی، امام حسین کا عزادار قائم علیہ السلام کا منتظر بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. رمضان میں ہماری اطاعت روزوں جیسے بھی ہم نے کیا ہے، بہرحال انسان خطا کار بہت سے ہیں، ہمارے اعمال ناقصہ کو اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما دے. حضرت حجت کو اتنے ظہور عطا فرما، جتنے ظالمین نیست و نابود فرما دے، چاہے افغانستان پاکستان میں ہو، فلسطین میں ہو، بحرین میں ہو، عراق میں، جو سازشیں کرنے والے اور یہود و حنود اور ان کے اعلی کار سے نظم، ان سب کو نیست و نابود فرما. پروردگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آل طیبین الطاہرین. دعائے شفا تمام مریضوں کے لیے اور بالخصوص محبوب بھائی کے لیے جن کے لیے ماشاءاللہ خیر یہ اطلاع ملی کہ انشاءاللہ انہیں ہارٹ کا بھی تو کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، بس بی پی ان کا لو ہو گیا تھا افطار کے بعد، تو اس لیے ان کو شاید کچھ پین ہو رہا تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بھی خیر فرمائے گا. اور ان کے لیے اور باقی مریضوں کو شامل کرتے ہوئے 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد فرما لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. 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 نعرہ صلوات.